چراغن ایمان کا مسافر۔ پرانے زمانے کی بات ہے، خراسان کے پہاڑوں کے درمیان ایک بستی تھی جس کا نام سیفرگا تھا۔ یہ بستی عام تو تھی مگر وہاں ایک عجیب روایت مشہور تھی، جس کے دل میں سچائی کا چراغ جل جائے اسے اللہ کسی نہ کسی دن اپنی نشانی دکھا دیتا ہے۔ لیکن اس کہانی کا اصل کردار کوئی بڑا عالم، کوئی امیر کوئی مشہور درویش نہیں تھا، بلکہ ایک غریب نوجوان آفد تھا۔ آفد کی زندگی اور پہلی نشانی۔ آفد دن بھر لکڑیاں کاٹ کر بیچتا مگر گھر میں غربت ہی رہتی۔ ایک دن جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے اسے ایک بوسیدہ پرانا چراغ ملا، مگر چراغ میں روشنی نہیں تھی۔ اس نے جیب میں ڈال لیا اور کہا، پہلے ہی اندھیری زندگی ہے، ایک اور بیکار چیز ہی سہی۔ اس رات وہ چراغ سرہانے رکھ کر سو گیا۔ رات کے پچھلے پہر اچانک چراغ میں ہلکی سی ٹمٹماہٹ آئی اور ایک دھیمی آواز سنائی دی۔ دل کے سچے لوگوں کے ہاتھ میں کبھی بیکار چیز نہیں آتی۔ آفد ڈر گیا۔ چراغ بند تھا، مگر آواز دل میں اتر چکی تھی۔ دوسرا اشارہ، اندھا مسافر۔ اگلی صبح آفد لکڑیاں اٹھا کر بازار جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اندھا مسافر کنویں کے پاس بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پانی مانگا مگر کوئی رکنے کو تیار نہ تھا۔ آفد نے اپنا مشک پانی نکالا اور اسے پلایا۔ اندھے مسافر نے ہاتھ دعا میں اٹھا کر کہا، بیٹا، تیرے دل میں جو چراغ رکھا گیا ہے اسے جلاتا رہنا۔ سچائی کے مسافر کو منزل خود آواز دیتی ہے۔ آفد حیران رہ گیا، بابا اب میرے دل کی بات کیسے جانتے ہیں؟ اندھا مسافر مسکرا کر بولا، جو دل اللہ کے قریب ہو جائے اس کے راز چھپے نہیں رہتے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ مسافر غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بستی کا بڑا امتحان۔ کچھ دن بعد بستی میں ایک قحط پڑ گیا۔ پانی کے سارے چشمے خشک ہو گئے، پیداوار ختم، جانور مرنے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔ بستی کے بزرگوں نے اعلان کیا، آج رات سب مسجد میں جمع ہوں، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے۔ رات کو جب سب جمع ہوئے تو بزرگ نے کہا، اللہ کسی ایک شخص کے ذریعے پوری بستی کو بچا دیتا ہے۔ ہم میں وہی ہے جس کے دل میں سچائی کا چراغ جل اٹھا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آفد چپ بیٹھا رہا۔ چراغ اس کے پاس ہی تھا، مگر وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ چراغ بول اٹھا۔ رات گئے، آفد تنہا بیٹھا رو رہا تھا کہ چراغ اچانک چمک اٹھا۔ نرمی سے آواز آئی، آفد، وقت آ گیا ہے۔ جنگل کے درمیان ایک کنواں ہے، اس کے اندر وہ پانی ہے جو اللہ نے بستی کے لیے رکھا ہے، مگر اس کنویں تک وہی پہنچے گا جس کے دل میں میرا نور ہو۔ آفد نے دل مضبوط کیا اور رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ آخری آزمائش۔ کنویں تک پہنچنے سے پہلے 3 آزمائشیں تھیں۔ ایک، خوف کی آزمائش۔ جنگل میں ایسی سائیں تھی جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہو، لیکن آفد نے پڑھا، حسبنی اللہ او نامے الوکنل، اور آگے بڑھ گیا۔ 2، لالچ کی آزمائش۔ راستے میں سونے کے ڈھیر پڑے تھے۔ چراغ نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تو نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نور بجھ جائے گا۔ آفد گزر گیا۔ 3، نفس کی آزمائش۔ کنویں کے پاس پہنچ کر ایک عظیم الجثہ سایہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا، واپس چلا جا، یہ پانی تیری بستی نہیں پیے گی۔ آفد نے کانپتی آواز میں کہا، میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ سایہ چیخ کر غائب ہو گیا۔ 6، اللہ کی مدد کا ظہور۔ آفد نے کنویں میں جھانکا تو اندر صاف شفاف پانی بھرپور تھا۔ چراغ چمک کر بولا، یہ پانی تیرا نہیں، پوری بستی کا حق ہے، جا لوگوں کو بلا کر لا۔ آفد بھاگتا ہوا بستی پہنچا اور سب کو لے آیا۔ جیسے ہی لوگوں نے کنویں سے پانی نکالا، بارش برسنے لگی، پہاڑوں سے چشمے پھوٹ پڑے، سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بستی کے بزرگ نے آفد کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہ سب تیرے دل کے چراغ کا فیض ہے، جسے اللہ چن لے وہ چھوٹا ہو کر بھی بڑا بن جاتا ہے۔ 7، کہانی کا انجام۔ آفد کا چراغ اس کے پاس زندگی بھر رہا، مگر اس نے کبھی اس کا فخر نہیں کیا۔ بستی میں جب بھی کوئی مشکل آتی، چراغ ہلکا سا جل اٹھتا اور لوگوں کو راستہ مل جاتا۔ آخر میں لوگ اسے ایک چراغن ایمان کا مسافر کہنے لگے۔